تو دین حق کی پہچان اور کیسے ہو؟ کچھ تو ہم نے بتا دیا، بشارتیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی دین حق کا دعویٰ کرے کہ میں جو دین لایا ہوں وہ حق ہے، وہ کچھ ایسے معجزات پیش کرے جس سے واضح ہو کہ ہاں یہی دین حق ہے. اور کیونکہ دین حق کو ابدی ہونا چاہیے، قیامت تک قائم ہونا چاہیے، تو جتنے انبیاء معجزات دکھاتے رہے وہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے، لیکن جو قیامت تک کے لیے دین باقی رہنے والا ہے، اس دین کے رسول کے معجزات کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے. اب میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. آپ حضرات کی محبت اور عقیدت کا ممنون ہوں، آپ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. سارے میں معجزات جلیلی پیش نہیں کر سکتا. تو سارے انبیاء جیسے ان کے زمانوں کے تقاضے تھے ویسے معجزات لاتے رہے. ہر دور میں کچھ نہ کچھ تقاضا تھا. تو آج کا دور علم کا دور ہے. اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے. پچھلی 2 صدیوں سے کہا جا رہا ہے یہ علم کا دور ہے. تو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کو علم کا سب سے بڑا شاہکار عطا کیا ہے، جو آج تک معجزہ خالد ہے. یعنی خالد سے مراد ہمیشگی کے لیے ایٹرنل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہ جو بھی آدمی پڑھے اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے. انبیاء کے زمانوں کے جو تقاضے تھے میں جلیلی پیش کر رہا ہوں ویسے معجزات. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا. اللہ نے ساحر، جو ان کے زمانے میں جادوگر تھے، جادو کو سحر کہتے ہیں عربی میں، اور جادوگروں کو ساحر کہا جاتا ہے. ساحرون یہ ساحرہ اس زمانے میں جو جادوگر تھے، رسیوں کو سانپ میں بدل دینا، یہ سارے مختلف جادو دکھاتے تھے. تو جناب موسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا. تو ان کے زمانے میں تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے نبی بھیجا جائے وہ ان جادوگروں کے جادو کو باطل کر دے. تو اب آئے جناب موسیٰ، ان کے 2 معجزات ہیں، ذہنوں میں ہیں نا سب کے. ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس میں سے نور نکلتا تھا جس میں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. دوسرا ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا. تو اب 2 معجزات تمام جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیتے. جناب موسیٰ کا تھا عصا لیکن کسی بھی شے کو کھا جاتا تھا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حکمت کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، طبابت کرتے تھے، میڈیسن میں بہت ایڈوانس تھے، تمام بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے. چند بیماریاں تھیں ان کا علاج نہیں کر پاتے تھے. اب طب کا زور ہے تو جناب عیسیٰ آئے. کبھی تمہاری ساری طبابتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہ بتاؤ کون سی بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے؟ کہ جو پیدائشی گونگا، بہرا یا نابینا ہو ہم اس کا علاج نہیں کر پاتے. تو جناب عیسیٰ کان پہ ہاتھ رکھتے تو شنوائی آ جاتی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو بینائی آ جاتی، اور لبوں پہ ہاتھ رکھتے تو گویائی آ جاتی. اور مردوں کو وہ زندہ نہیں کر پاتے تھے. عام مردے کو ٹھوکر مارتے، قم باذن ربک کے، اپنے رب کے اذن سے زندہ ہو جاتا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اب ختمی مرتبت کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بڑا ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ عربی زبان بن جاتی ہے. دوسرے اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا. نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا رہتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جاتی تھی، پورے قبیلے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے. نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں مر کیوں رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں قتل کیوں کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے. یہ میں پاکستان کے حالات نہیں سنا رہا، میں جاہلیت کے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں. تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے لگتے تھے، جنگیں کرنے لگتے. تو 2 باتوں پہ عربوں کو ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ. تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو عطا کروں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے.